اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اچھی عادتیں بنانا اتنا مشکل کیوں ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، مطلب ورزش کرنی چاہیے، کتابیں پڑھنی چاہیے، لیکن ہو نہیں پاتا۔ جی بالکل۔ تو آج ہم جس کتاب جیمس کلیئر کی ایٹامک ہیبٹس پر بات کرنے والے ہیں، وہ اس مسئلے کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتی ہے۔ اور اس کا بنیادی خیال بہت سادہ لیکن بہت طاقتور ہے۔ جی، کہ بڑی تبدیلیوں کے پیچھے مت بھاگو، بلکہ چھوٹی ایٹم جتنی چھوٹی عادتوں پر توجہ دو۔ بالکل، اور اس خیال کو سمجھنے کے لیے مصنف کی اپنی کہانی سے بہتر کوئی شروعات نہیں۔ ہاں، وہ ہائی اسکول میں ایک بہترین بیس بال کھلاڑی تھے جب ایک دن ایک حادثہ ہو گیا۔ اور یہ کوئی معمولی چوٹ نہیں تھی، ایک بیس بال کا بیٹ پوری رفتار سے ان کے چہرے پر لگا تھا۔ سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ ان کی کھوپڑی میں کئی فریکچرز تھے، آنکھوں کے ساکٹ ٹوٹ گئے تھے، اور حالت اتنی خراب تھی کہ انہیں طبی طور پر کوما میں ڈالنا پڑا۔ اور جب وہ ہوش میں آئے تو ان کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ مہینوں تک وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتے تھے، ہر چیز دوہری نظر آتی تھی۔ اور جو کھیل ان کی زندگی تھا، اسی بیس بال ٹیم سے انہیں نکال دیا گیا۔ یہ کسی بھی نوجوان کے لیے ایک آپ سوچیں تباہ کن لمحہ ہو سکتا تھا۔ بالکل، اور یہی بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ ایسے حادثے کے بعد تو اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن کلیئر نے اپنی واپسی کا سفر شروع کیا، اور جیسا کہ وہ بتاتے ہیں، یہ کوئی ایک دن کا کرشمہ نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہی اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ کوئی ایک بڑا فیصلہ نہیں تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ تو پھر کیا تھا؟ ان کی کامیابی ان کے اپنے الفاظ میں چھوٹی جیتوں اور معمولی کامیابیوں کا ایک طویل سلسلہ تھی۔ اچھا۔ وہ روزانہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے، پہلے بغیر سہارے چلنا، پھر جم میں ہلکی ورزش، پھر آہستہ آہستہ پڑھائی پر توجہ دینا۔ تو یہ چھوٹی عادتیں ہی تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جمع ہوتی گئیں۔ بالکل، اور اتنی جمع ہوئیں کہ وہ اپنی یونیورسٹی کی بیس بال ٹیم کے بہترین کھلاڑی بن گئے۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ چھوٹی شروعات کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور مثال ہے، اور یہ خیال صرف ذاتی زندگی تک محدود نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال شاید کھیلوں کی دنیا سے ملتی ہے، خاص طور پر برطانوی سائیکلنگ ٹیم کی۔ او ہاں، وہ تو ایک کلاسک کیس سٹڈی ہے۔ 2003 سے پہلے تو ان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تقریباً 100 سال کی تاریخ میں صرف ایک اولمپک گولڈ میڈل۔ حالت اتنی خراب تھی کہ یورپ کی ایک بڑی سائیکل بنانے والی کمپنی نے انہیں اپنی سائیکلیں بیچنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ سچ میں؟ جی، انہیں ڈر تھا کہ اگر برطانوی ٹیم کو ان کا سامان استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا تو ان کی ساکھ خراب ہوگی۔ یہ پیشہ ورانہ سطح پر شرمندگی کی انتہا تھی۔ لیکن پھر 2003 میں ڈیو بریلسفرڈ کو لایا گیا، اور انہوں نے ایک حکمت عملی اپنائی جو اس وقت بہت عجیب سمجھی جاتی تھی۔ معمولی فوائد کا مجموعہ۔ جی، ایگریگیشن آف مارجنل گینز۔ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ اگر آپ سائیکلنگ سے جڑی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو صرف 1% بہتر کر دیں تو یہ تمام بہتریاں مل کر ایک بہت بڑا فرق پیدا کریں گی۔ اور جب ہم چھوٹی چیزوں کی بات کرتے ہیں تو وہ واقعی چھوٹی تھیں۔ ہاں، ظاہر ہے انہوں نے سائیکل کی سیٹوں کو زیادہ آرام دہ بنایا، ٹائروں پر الکوہل رگڑا تاکہ گرفت بہتر ہو، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن وہ اس سے کہیں آگے نکل گئے۔ مجھے جو بات سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سرجن کو بلایا تاکہ وہ کھلاڑیوں کو ہاتھ دھونے کا بہترین طریقہ سکھا سکیں تاکہ وہ بیمار نہ پڑیں۔ یہ کون سوچتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے ہر کھلاڑی کے لیے ذاتی طور پر بہترین تکیہ اور گدا تلاش کیا تاکہ ان کی نیند بہتر ہو۔ اچھا۔ پٹھوں کی بحالی کے لیے مختلف مساج جلز کو ٹیسٹ کیا، اور سب سے دلچسپ بات، انہوں نے ٹیم کے ٹرک کے اندرونی حصے کو مکمل طور پر سفید رنگ کر دیا۔ سفید کیوں؟ تاکہ دھول کے وہ چھوٹے سے چھوٹے ذرات بھی نظر آ سکیں جو سائیکلوں کی کارکردگی کو تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں۔ یہ جنون کی حد تک تفصیل پر توجہ دینا تھا۔ یہ تو کمال ہے۔ اور نتائج؟ وہ تو ناقابل یقین تھے۔ نتائج واقعی دھماکہ خیز تھے۔ صرف 5 سال بعد 2008 کے بیجنگ اولمپکس میں اسی ٹیم نے 60% گولڈ میڈل جیتے۔ 60%؟ جی، اور اگلے 10 سالوں میں 178 عالمی چیمپئن شپ، 66 اولمپک یا پیرالمپک گولڈ میڈل اور 5 ٹور ڈی فرانس۔ وہ تاریخ کی سب سے کامیاب ٹیموں میں سے ایک بن گئے۔ تو اس کے پیچھے کا اصول کیا ہے؟
یہ 1% بہتری کام کیسے کرتی ہے؟ کتاب اسے خود کو بہتر بنانے کا مرکب سود کہتی ہے۔ کمپاؤنڈ انٹرسٹ۔ اچھا، جیسے پیسوں پر سود ملتا ہے؟ بالکل، جیسے پیسے پر سود مل کر بڑھتا ہے ویسے ہی ہماری عادتوں کے نتائج بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ صرف 1% بہتر ہوتے ہیں تو سال کے آخر میں آپ 37 گنا بہتر ہو چکے ہوں گے۔ 37 گنا؟ یہ تو بہت زیادہ ہے جی۔ اور اس کے برعکس اگر آپ روزانہ 1% بدتر ہوتے ہیں تو آپ تقریباً 0 پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یہی تو اصل مسئلہ ہے نا؟ ہم فوراً نتائج چاہتے ہیں۔ بالکل۔ جب ہم جم جانا شروع کرتے ہیں تو ہم 1 مہینے میں ہی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ کلیئر اسے مایوسی کی وادی کہتے ہیں، ویلی آف ڈس اپوائنٹمنٹ۔ مایوسی کی وادی؟ جی، یہ وہ خلا ہے جو ہماری توقعات اور حقیقت کے درمیان ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی ایک سیدھی لکیر میں ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں شروع میں وہ بہت سست ہوتی ہے۔ اور زیادہ تر لوگ اسی سست مرحلے میں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل، وہ اسی وادی میں ہمت ہار جاتے ہیں۔ کتاب میں وہ پتھر توڑنے والے کی مثال ہے۔ ہاں، کہ وہ پتھر پر 100 بار ہتھوڑا مارتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ جی، ایک خراش تک نہیں آتی، لیکن جب وہ 101ویں بار مارتا ہے تو پتھر 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آخری ضرب نہیں تھی جس نے پتھر توڑا، بلکہ اس سے پہلے کی تمام 100 ضربوں کی مجموعی طاقت تھی۔ عادتیں بھی بالکل اسی طرح کام کرتی ہیں۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ اور اسی اصول کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کتاب رویے کی تبدیلی کے 4 سادہ قانون پیش کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا قانون کیا ہے؟ پہلا قانون ہے اسے واضح بنائیں، میک اٹ آبویس۔ واضح بنائے سے کیا مراد ہے؟ مطلب عادت کو یاد رکھنا؟ اس سے تھوڑا زیادہ۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ہمارا ماحول، ہماری سراؤنڈنگز، ہمارے رویے پر خاموشی سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ اچھا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہماری عادتیں ہماری قوت ارادی کا نتیجہ ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے ارد گرد موجود اشارے یعنی کیوز ہمارے فیصلوں کو بہت زیادہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ کتاب میں این تھورنڈائک کے ہاسپٹل کیفیٹیریا کے تجربے کا ذکر ہے۔ وہ لوگوں کی کھانے پینے کی عادات کو بہتر بنانا چاہتی تھی۔ بغیر انہیں لیکچر دیے؟ بالکل، بغیر ایک لفظ کہے انہوں نے صرف ماحول کو تھوڑا سا بدل دیا۔ کیفیٹیریا میں کیش رجسٹر کے پاس جو فریج تھے ان میں پہلے صرف سوڈا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے صرف ان فریجز میں پانی کی بوتلیں بھی رکھ دیں۔ اوہ، تو انہوں نے صحت مند انتخاب کو زیادہ نمایاں کر دیا؟ ایگزیکٹلی، اور نتیجہ حیران کن تھا۔ چند مہینوں میں سوڈا کی فروخت 11% کم ہو گئی اور پانی کی فروخت تقریباً 26% بڑھ گئی۔ واہ، صرف بوتلیں سامنے رکھنے سے؟ جی، اسی طرح ایمسٹرڈم کے ایئرپورٹ پر پیشاب گاہوں میں مکھی کا ایک چھوٹا سا سٹیکر بنا دیا گیا۔ ہاں، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ جس سے صفائی کے اخراجات میں 8% کمی آ گئی۔ یہ چھوٹی سی تبدیلی ماحول کو بدل کر رویے کو بدلنے کی بہترین مثال ہے۔ تو اگر کوئی روزانہ کتاب پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہتا ہے تو اسے کتاب کو الماری میں رکھنے کی بجائے اپنے تکیے پر رکھنا چاہیے؟ بالکل، یا اگر کوئی زیادہ پھل کھانا چاہتا ہے تو اسے کچن کاؤنٹر پر ایک خوبصورت پیالے میں سامنے رکھے۔ اچھی عادتوں کے اشاروں کو اپنے ماحول میں نمایاں بنا دیں۔ اچھا، تو عادت کو واضح بنانے سے شروعات تو ہو جائے گی، لیکن اگر وہ کام بہت بورنگ لگے تو کیا ہوگا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، اور یہ ہمیں دوسرے قانون کی طرف لاتا ہے۔ اسے پرکشش بنائیں۔ میک اٹ اٹریکٹیو۔ پرکشش کیسے؟ یہاں انسانی فطرت کا ایک اور اہم پہلو سامنے آتا ہے۔ ہم سماجی مخلوق ہیں۔ ہم ان کاموں کی طرف کھنچتے ہیں جو ہمیں اپنے گروہ میں قبولیت، عزت اور تعریف دلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ہمیں سماجی قبولیت دلاتا ہے تو ہمارا دماغ ڈوپامین خارج کرتا ہے، جو خوشی کا احساس دیتا ہے۔ تو ہم اس نظام کو اپنی مرضی کی عادتوں سے جوڑ سکتے ہیں؟ جی، پولگا بہنوں کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ 3 بہنیں جنہیں ان کے والد نے بچپن سے ہی شطرنج کی چیمپئن بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہاں، میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ انہوں نے گھر میں ایک ایسا ماحول بنایا جہاں شطرنج کھیلنا سب سے اہم اور قابل تعریف کام تھا۔ دیواروں پر شطرنج کے عظیم کھلاڑیوں کی تصویریں، ہر وقت شطرنج کی باتیں۔ تو ان بہنوں کے لیے شطرنج صرف ایک کھیل نہیں تھا۔ نہیں، یہ ان کی شناخت کا، ان کے خاندان کی عزت کا حصہ بن گیا۔ یہ ان کے لیے ایک انتہائی پرکشش سرگرمی تھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ تینوں بہنیں گرینڈ ماسٹر بنی۔
تو ہم ان لوگوں جیسے بننا چاہتے ہیں جن کی ہم عزت کرتے ہیں۔ جی ہاں، سلیمان ایش کا مشہور مطابقت کا تجربہ بھی یہی دکھاتا ہے۔ وہ لکیروں والا تجربہ؟ جی، جب کمرے میں موجود دوسرے لوگوں نے جان بوجھ کر غلط جواب دیا تو 75% شرکا نے کم از کم ایک بار گروہ کے دباؤ میں آ کر غلط جواب دے دیا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ صحیح جواب کیا ہے۔ بالکل، ہم غلط ہونا قبول کر لیتے ہیں لیکن اکیلے رہنا پسند نہیں کرتے۔ تو اگر آپ کوئی اچھی عادت اپنانا چاہتے ہیں تو ایک ایسے گروہ میں شامل ہوں جہاں وہ عادت معمول سمجھی جاتی ہو۔ ٹھیک ہے، تو عادت کو واضح اور پرکشش بنا لیا، لیکن اگر وہ کام اب بھی بہت مشکل لگتا ہو؟ یہ تیسرے قانون کا موضوع ہے، اسے آسان بنائیں۔ میک اٹ ایزی۔ جی، انسانی فطرت ہمیشہ کم سے کم محنت والا راستہ اختیار کرتی ہے۔ یہ سستی نہیں بلکہ توانائی بچانے کی ایک ہوشیار حکمت عملی ہے۔ اس کے لیے کتاب میں فوٹوگرافی کلاس کی ایک شاندار کہانی ہے۔ ہاں، جیری یولزمین کی۔ پروفیسر نے اپنی کلاس کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا۔ ایک گروہ کو مقدار کی بنیاد پر گریڈ ملنا تھا، یعنی جتنی زیادہ تصویریں اتنا اچھا گریڈ، اور دوسرے کو معیار کی بنیاد پر صرف ایک لیکن بہترین تصویر۔ اور سیمسٹر کے آخر میں جب نتیجہ آیا تو تمام بہترین تصویریں مقدار والے گروپ نے بنائی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سارا سیمسٹر باہر جا کر سینکڑوں تصویریں کھینچ رہے تھے، تجربات کر رہے تھے، اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے تھے، وہ عمل میں تھے، جبکہ معیار والا گروپ صرف بہترین تصویر کے بارے میں سوچتا رہا۔ بالکل، عادتوں کو آسان بنانے کا مطلب ہے ان سے وابستہ رکاوٹوں یعنی فرکشن کو کم کرنا۔ رکاوٹوں کو کم کرنا۔ جی، اگر آپ روزانہ ورزش کرنا چاہتے ہیں تو اپنے جم کے کپڑے رات کو ہی نکال کر رکھ لیں، چھوٹی سی رکاوٹ ہٹا دیں۔ بری عادتوں کے لیے اس کا الٹا کریں، رکاوٹیں بڑھا دیں۔ اور اب آخری قانون جو شاید سب سے اہم ہے، اسے اطمینان بخش بنائیں، میک اٹ سیٹسفائنگ۔ جی، رویے کی تبدیلی کا ایک بنیادی اصول ہے، جس چیز کا فوری انعام ملتا ہے اسے دہرایا جاتا ہے، جس چیز کی فوری سزا ملتی ہے اس سے بچا جاتا ہے۔ اور ہمارا دماغ فوری تسکین کے لیے بنا ہے۔ بالکل، مسئلہ یہ ہے کہ اچھی عادتوں کا انعام مستقبل میں ملتا ہے اور بری عادتوں کا انعام فوراً۔ تو ہم کیا کریں؟ ہمیں اچھی عادتوں کے ساتھ کوئی فوری انعام جوڑنے کی ضرورت ہے۔ کتاب میں اسٹیفن لوبی کی کہانی ہے جو کراچی کی کچی آبادیوں میں کام کر رہے تھے۔ اچھا۔ وہاں صفائی کی ناقص صورتحال کی وجہ سے بیماریاں عام تھیں۔ لوگ جانتے تھے کہ ہاتھ دھونا ضروری ہے، لیکن یہ عادت نہیں تھی۔ کیوں؟ کیا صابن نہیں تھا؟ صابن تھا، لیکن ہاتھ دھونے کا عمل خود کوئی اطمینان بخش تجربہ نہیں تھا۔ لابی کی ٹیم نے سیف گارڈ صابن فراہم کیا جو اچھی خوشبو دیتا تھا اور اس کی جھاگ بہت اچھی بنتی تھی۔ اس نے ہاتھ دھونے کے بے کیف عمل کو ایک تھوڑا سا خوشگوار اور اطمینان بخش تجربہ بنا دیا۔ اس چھوٹے سے احساس اطمینان کی وجہ سے لوگوں نے ہاتھ دھونا شروع کر دیے۔ یہ تو بہت زبردست ہے۔ تو ہمیں اپنی عادتوں کے لیے بھی ایسا ہی کوئی چھوٹا انعام تلاش کرنا ہوگا؟ ہاں، جیسے ٹرینٹ ڈائرسٹ نامی ایک اسٹاک بروکر نے پیپر کلپ حکمت عملی اپنائی۔ اس نے اپنی میز پر 2 جار رکھے، ایک میں 120 پیپر کلپس، دوسرا خالی۔ ٹھیک ہے۔ ہر سیلز کال کرنے کے بعد وہ ایک پیپر کلپ بھرے ہوئے جار سے اٹھا کر خالی جار میں ڈال دیتا۔ تو اسے اپنی ترقی نظر آتی تھی؟ جی، یہ چھوٹا سا عمل اس سے اپنی ترقی کو بصری طور پر دیکھنے کا موقع دیتا تھا۔ ہر کلپ کی حرکت ایک چھوٹا سا انعام تھی، ایک فوری اطمینان کا احساس جس نے اسے ترغیب دی۔ تو خلاصہ یہ ہوا، اسے واضح، پرکشش، آسان اور اطمینان بخش بنائیں۔ یہ ایک بہت ہی جامع فریم ورک لگتا ہے۔ بالکل، لیکن کتاب یہاں ختم نہیں ہوتی۔ وہ ایک آخری اور شاید سب سے گہرا نقطہ پیش کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان تمام قوانین پر عمل کرنے سے بھی پہلے ایک قدم ہے، صحیح کھیل کا انتخاب کرنا۔ صحیح کھیل کا انتخاب، اس سے کیا مراد ہے؟ کتاب میں مائیکل فیلپس، عظیم ترین تیراک، اور ہشام الگروج، جو ایک بہترین رنر ہیں، کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے۔ فیلپس کا جسم تیراکی کے لیے بنا ہے، لمبا دھڑ، لمبے بازو۔ الگروج کا جسم دوڑنے کے لیے مثالی ہے، ہلکا، دبلا پتلا۔ لیکن اگر وہ اپنے کھیل بدل لیتے تو شاید وہ اولمپکس کے لیے کوالیفائی بھی نہ کر پاتے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری جینیات اور قدرتی صلاحیتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ تو عادتیں بنانا کافی نہیں؟ عادتیں بنانا ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ ان عادتوں کو ایک ایسے میدان میں استعمال کریں جہاں آپ کی قدرتی صلاحیتیں آپ کا ساتھ دیں۔
یہ تو ایتھلیٹس کی بات ہوئی، لیکن ایک عام انسان وہ اپنا کھیل کیسے منتخب کرے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اس کا مطلب ہمیشہ کیریئر بدلنا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ آپ کس چیز میں قدرتی طور پر اچھے ہیں۔ کیا آپ لوگوں سے بات کرنے میں اچھے ہیں؟ کیا آپ تفصیلات پر توجہ دیتے ہیں؟ تو اپنی طاقتوں کو پہچاننا۔ جی، اور پھر اپنی موجودہ نوکری یا زندگی میں ان طاقتوں کو استعمال کرنے کے طریقے تلاش کریں۔ کامیابی کا راز صرف محنت کرنا نہیں، بلکہ صحیح جگہ پر محنت کرنا ہے۔ تو شاید پہلا سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہتر عادتیں کیسے بنوں، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے کون سا کھیل کھیلنا چاہیے جو میری طاقتوں کے مطابق ہو۔ واہ! بالکل، اور یہی وہ حتمی سوچ ہے جو کتاب ہمارے لیے چھوڑتی ہے۔ اگر آپ بہتر ہو کر نہیں جیت سکتے تو آپ مختلف ہو کر جیت سکتے ہیں۔ اپنی طاقتوں کو پہچانیں اور ایک ایسا میدان منتخب کریں جہاں مشکلات آپ کے حق میں ہوں۔ یہ صرف عادتوں کو بہتر بنانے سے کہیں زیادہ گہری حکمت عملی